جی چینل میں خوش آمدید تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ خوفناک ہارر ناول کھنڈر کے قسط نمبر 15 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ جہنم واصل چیلا رام اور اس کے شتونگڑے گوردھن داس سے نبرد آزمائی کے دوران ہی مجھے اس بارے میں علم ہو چکا تھا کہ وہ بدبخت صد مردود جگدوش ایک دشوارنگ نامی ہمالیائی ریاست کی برف پوش بلندیوں میں کسی پرانے معبد میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھا، اور سونی کو بھی اس مردود نے وہیں اپنے پاس قید کر رکھا تھا۔ میں اب جان گیا تھا کہ اس یک چشم شیطان جگدوش نے پتال کے بعد یہاں کیوں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اس کا مقصد یقیناً چیلا رام کے قبضے سے ٹھاکر دیا سنگھ کی بہو شکنتلا کو بھی اپنا قیدی بنانا تھا، تاکہ سونی کے ساتھ شکنتلا کو بھی اپنی قید میں رکھتے ہوئے ان پر اپنے امر سادھنا والا کالے منتروں کا جاب مکمل کر سکے اور ہمیشہ کی پرسرار شیطانی طاقتوں والی زندگی حاصل کر لے۔ ٹھاکر دیال سنگھ نے مجھ پر ایک مہربانی کی تھی کہ اپنے 4 سپاہیوں کے ذریعے 2 گھوڑوں والے تانگے پر مجھے ہمالیہ کی ریاست تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ مجھے وہاں اتار کر وہ واپس لوٹ گئے تھے۔ اس وقت دن کا سماں تھا۔ میرے سامنے ہمالیہ کے بلند و بال پرپوش پہاڑ تھے۔ یہاں سبزہ کی بہتات تھی اور گھنے درختوں کی بھی۔ میرے سامنے کا منظر بڑا ہی دل فریب تھا، جیسا کہ کسی خوبصورت لینڈسکیپ پینٹنگ کا ہو سکتا تھا۔ گہرے نیلے آکاش پر دودھیا بادلوں کی آوارہ ٹکڑیاں تیرتی سر بکف پہاڑ پوش چوٹیوں سے اٹکیلیاں کرتی نظر آ رہی تھی۔ سرخ سرخ کلگیوں والے راج سنور والے اور سرخ کالے کاجل کوے خوش الحانی بکھیر رہے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس کھینچی اور تازہ اور کھلی ہوا سے پھیپھڑوں کو بھرا۔ اس کے بعد آگے چل پڑا۔ ایک برفیلے درے کو پار کرنے کے بعد سامنے وادی میں بکھرے کچے پکے سرکڑوں کے ڈھلوان چھتوں والے گھر نظر آ رہے تھے، جس کے چاروں اطراف گندم اور مکئی کے کھیت بھی پھیلے ہوئے تھے۔ میرا ارادہ آبادی کے اندر داخل ہونے کا نہیں تھا۔ خیال یہی تھا کہ پاس قریبی کوئی ملے تو میں اس سے کچھ پوچھ سکوں۔ میں اب بلندی سے ترائی میں اترنے لگا۔ یہ ڈھلوان گہرے سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں ایک بل کھاتی ڈھلوانی پگڈنڈی سے نیچے اتر رہا تھا۔ حسب منشا مجھے سامنے ایک جوان عورت اور اس کے ہمراہ ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا جو ساٹھا پاٹھا تھا۔ میں نے ان کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ وہ حیران کن نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ انہوں نے مقامی طرز کے شلوکن نما لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ عورت کی رنگت سرخ و سفید تھی اور آنکھیں موٹی موٹی تھیں۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی ہندی میں ان سے ایک پرانے معبد کے بارے میں پوچھا۔ وہ سمجھے میں کسی دلائی لاما سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی مقدس سترپا کا نام لینے لگے تو میں نے نفی مسئلے لا کر کہا وہ معبد کسی کاہن کا تھا، اب خاصے طویل عرصہ سے ویران پڑا ہوا ہے۔ میرا تخاطب بوڑھا تھا۔ میری سرحد پر ذرا چونکا، پھر چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد اس نے دائیں جانب نسبتاً بلند برفیلی پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرف 2 آمنے سامنے برفیلے دروں کے پار ایک پہاڑی کے عقب میں گوپا نما معبد خانہ ہے۔ میں خوش ہو گیا اور اس بوڑھے کا شکر ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ دیکھنے میں دونوں درے مجھے محض چند کوس کے فاصلے پر نظر آ رہے تھے، مگر جب میں بدسور چلتا رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس طرح طویل لہک و دک صحرا میں سراب کا دھوکہ ہوتا ہے، اس طرح ان سربگف پہاڑی سلسلوں میں بھی نزدیکی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ذرا ہی دیر بعد میرا دم پھول گیا۔ میں ذرا سستانے کے لیے رکا۔ ایک قریبی تالاب سے میں نے اوک میں بھر کر پانی پیا۔ اس ایک پھلدار درخت سے کچھ سیلے پھل توڑ کر کھائے، دم ساد کر وہیں بیٹھا رہا۔ شکر تھا کہ مجھے ٹھاکر دیال سنگھ نے حویلی سے روانہ ہوتے وقت گرم لباس اور ایک کھدر کی موٹی چادر دے دی تھی۔ میں لیٹا تو میری لیٹتے آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے چاروں چہرے پر گرم گرم پھبکاروں کا احساس ہوا۔ میں تڑپ کر اٹھا تو ایک پہاڑی بکرے کو جو اپنی تھوتنی میرے چہرے قریب کیے ہوئے تھا یک دم بدک کر بھاگتے دیکھا۔ میں نے اطراف میں دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ میرے چاروں طرف چٹکی ہوئی تلسماتی سی چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ میرا دل جانے کیوں بے تحاشا دک دک کرنے لگا۔ پتہ نہیں یہ برفزار کا اثر تھا یا کوئی اور بات۔ بہرحال میں اپنی چادر سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ماحول پر ٹھنڈ کا اثر غالب تھا، مگر یہ سردی قابل برداشت تھی۔ حد نگاہ برف پوش پہاڑیاں، مغرور ہمالیائی
شہزادیوں کی طرح چاند کے برفیلے تاج سجائے استادہ تھی۔ چار سپر ہول سناٹا اور گہرا دم بہت سکوت چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر اگرچہ تارے ٹمٹما رہے تھے اور دور تباہ کو چاند بھی ٹکا ہوا تھا، مگر بادلوں کی آوارہ ٹکڑیاں جب کبھی چاند کے رخ روشن کو ڈھانپ لیتی تو گور تاریکی سی چھا جاتی۔ مگر اس وقت مجھے سامنے درا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی بہت کھا پی کر نیند لینے کے بعد اب ساری تھکاوٹ دور ہو چکی تھی اور میں خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگا تھا۔ لگ بھگ کوئی پون گھنٹہ پیدل چلتے رہنے کے بعد بالآخر درے کے قریب پہنچ گیا۔ درے کے پار سامنے مجھے وہ پہاڑی نظر آنے لگی جیسے کہ عقب میں جگدوش کا معبد خانہ تھا۔ آگے جاڑی دار ڈھلوان تھی اور میں سنبھل کے نیچے اترنے لگا۔ یہاں کہیں برف کی وجہ سے پھسلن بھی تھی۔ یہی سبب تھا کہ اچانک ایک مقام پر میرا پاؤں پھسلا اور میں لڑکتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ شکر تھا کہ یہ برفیلے ڈھلوان زیادہ گہری نہیں تھی، اس سے جلدی میں ایک مستقطع پر آ پڑا۔ میں نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے کھدر کی موٹی گرم چادر کو درست کر کے اچھی طرح ہمیں گرد لپیٹا اور پہاڑی کی طرف چل دیا۔ مذکورہ پہاڑی خاصی بلند تھی، مگر مجھے لگ بھگ کوئی 70-80 گز کے فاصلے پر ایک اندھیری دراڑ نظر آ رہی تھی۔ دور سے تو مجھے دراڑی نظر آ رہی تھی، اب اللہ معلوم وہ کوئی کھو تھی یا دراڑ۔ بہرحال میں نے اب پہاڑی کے قریب پہنچ کر اپنے مقدور پر کوشش سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ذرا ہی بلند طے کی تھی کہ میرا دم بری طرح پھول گیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ عمودل چلنا کتنا دشوار تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ نامساعد حالات کی کمین گاہ میرے گزرنے والے روز و شب نے مجھے سفر کی ان کٹھنائیوں سے نبرد آزما ہونے کا عادی بنا ڈالا تھا۔ بہرحال میں نے ذرا سستانے کے بعد پھر بلندی پر چڑھنا شروع کر دیا اور آخرکار کبھی سستانے اور کبھی چلتے ہوئے اس دراڑ کے قریب پہنچ ہی گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس سے میں دراڑ سمجھا ہوا تھا وہ ایک کھو تھی، جس کا دانہ بادل منظر میں دور سے دراڑی طرح نظر آتا تھا۔ بہرطور میں جب کھو کے نزدیک پہنچا تو ٹھٹھر کر رک گیا۔ اندر سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں ذرا ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ میرے سامنے ایک بالکل عجیب منظر تھا، جسے دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا۔ ایک دبلا پتلا جوگی ٹائپ شخص سر کے بال کھڑا تھا۔ اتنی سختی کے باوجود اوپر کا کستری جسم برہنہ تھا اور نیچے صرف گیرو رنگ کی دھوتی بندھی ہوئی تھی، بس مختصر جانگے کی طرح، یعنی گھٹنوں سے اوپر۔ اس کی منحنی سی گردن پر جھولتی ہوئی ان گنت مالائیں بھی زمین سے لگی جڑ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، مگر پھر بھی جوں کا تو سر کے بال کھڑا رہا۔ کونے میں ایک لالٹن رکھی تھی اور بس جانے کیا کیا آلہ بلا بکھرا ہوا تھا۔ میں آہستگی سے ذرا سر نیچا کیے موچ کے ساتھ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا اور اس کے سیدھے ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تو فوراً سیدھا ہو گیا۔ میں نے سوچا وہ مجھے دخلدار نامعقولات پر ڈانٹے گا، مگر اس نے دیکھا وہ بڑی دلچسپی سے میرے چہرے کی طرف تکے جا رہا تھا۔ کون ہے رے تو؟ اچانک اس نے گہری اور منحنی سی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ مسافر ہوں، رات گزارنا چاہتا ہوں، تم ناراض ہوئے ہو تو واپس چلا جاتا ہوں، میں نے دانستہ کسر نفسی سے کہا۔ نہیں، بیٹھو۔ اس کے لہجے میں عجیب سا تحکم تھا۔ وہ چند ثانیے گہری اور پرسوچ نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ اس کی چندی آنکھوں میں عجیب سی مغناطیس تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام واشو ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ اس نے اسرار بھری ہمکاری بھری۔ ٹھیک اس وقت باہر بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ گونجی۔ میں نے دانے سے باہر وادی میں جھانکا۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ وہاں جیسے اس پرسرار جوگی کے بڑبڑانے کی آواز سنائی دی۔ آج میرا جاب پورا ہوا ہے اور گنیش نے تجھے یہاں بھیج دیا۔ میں چونک کر اس کا منہ تکنے لگا۔ تو نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ایسا ہی سمجھو، وہ پرسرار لہجے میں بولا۔ اس کے پتلے پتلے خاک تری ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تم کون ہو؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، میں نے بغور اس کے منحنی چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہم کوئی بھی ہوں، پر تجھے یہ ضرور بتائیں گے کہ ہم تم سے چاہتے کیا۔ وہ پرسرار مسکراہٹ سے بولا۔ تم خود سے نہیں آئے ہو یہاں، گنیش دیوتا نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہے، اور آج ہمارے جاب کا تیسرا دن جو تھا، اس کی بات پر میں اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے کا۔ پھر پوچھا، تم کون ہو؟ کیا کرو گے جان کر؟ وہ پرسرار ہنسی کے ساتھ بولا۔ چلو بتا ہی دیتا ہوں، ہم نارائن ہیں، نارائن پرساد عرف نارو جوگی۔ میں نے دلی میں اس پر لعنت بھیجی۔ کعبہ نہ جانے مجھ سے کیا چاہتا تھا، مگر میں نے بھی تہیا کر رکھا تھا، اگر اس نے مردود نے مجھ سے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں اسے اچھی طرح
मज़ा चखाऊँगा। तुम क्या चाहते हो? मैं तो यहाँ सिर्फ रात गुजारने आया हूँ। मैंने दोबारा कहा चले जाना, पर इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। वो एकदम संजीदा होकर बोला, क्या काम? मैंने उसके हक स्त्री चेहरे पर नजर गार कर पूछा। पर छोटा सा काम है और आज की रात मैं उस वक़्त करना होगा और तुम्हें बोला, और फिर करीब धरी एक मैली जैकेट बक्ची से उसने एक लंबे फाल वाला खंजर निकाला। मैं बुरी तरह ठटक गया, मुताद होकर बैठ गया। मेरे दिल यक बार जोर से धड़का। बाहर वादी में बारिश का शोर जारी था। वक्फे वक्फे से बिजली भी कड़क रही थी। बादलों की खौफनाक गड़गड़ाहट गूंज रही थी। नारजोगी के इस्तख्मानी से हाथ में लंबे फल वाला खंजर चमक रहा था और मेरी ठटकी हुई नज़रें नारजोगी खंजर पर जम कर रह गई थी। मेरे दिल में खदशा उभरा, कहीं ये जोगी खंजर से मेरा काम तमाम करने का इरादा तो नहीं रखता। अचानक में ठटका, उस अपने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर आस्की से मेरी तरफ उछाल दिया। खंजर मेरे करीब आकर पड़ा तो नारजोगी अजीब सी आवाज़ में बोला, वाशु, इस खंजर को उठाओ। उसकी मनहनी सी आवाज़ में एक खुदरा सा तहकम था। मैं हैरान हुआ। मैं कभी उसके चेहरे तो कभी अपने सामने पड़े खंजर को देखने लगा। मुझे गुमगु पाकर खुदा तेज़ और बुलंद आवाज़ में बोला, मैं कहता हूँ खंजर उठाओ। मैं चौंका। उसकी आवाज़ जाने क्या असरार था कि मैंने लपक कर खंजर उठा लिया। फिर क्या देखता हूँ, वो जोगी पुष्ट के बाल खो की पथरीली फर्श पर लेट गया और शर्त की तरफ तकते हुए मुझसे बोला, वाशु, अब ये खंजर में सीने में एन दिल के मकाम पर उतार दो। अचानक बार बिजली का जोर कड़का हुआ और मेरा खंजर वाला हाथ बेख्तियार कपकपा गया। खंजर हाथ से छूट कर गिर पड़ा था। उस बात सुनकर मैं दहल गया। मैं, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने लुकनदा लहजे में उसे कहा। तू दांत पी कर गुस्से लहजे में बोला, और बेवकूफ़, मेरी बात मान ले, उठा ये खंजर और मेरे सीने में उतार दे। ना, नहीं, हरकत नहीं, मैं कत्ल नहीं कर सकता, मैंने कहा। मैं उसकी अजीब व गरीब मगर संगीन ख्वाहिश पर काम गया था। मुझे मरदूद भी काले मर्तरों का पुजारी ही लगा। मैंने फिर और वहाँ से भागने का इरादा किया। एकदम किसी लाश की तरह उठ खड़ा हुआ और मेरे को पड़ मुझ पर फूंक मार दी। मेरे कदम वहीं गड़ कर रह गए। मुझे यूँ लगा जैसे ज़मीन ने मेरे पाँव पकड़ लिए हूँ। वो खबीसाना अंदाज में मुस्कुरा के बोला, बाल के, मेरी बात माने बगैर तू यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं परेशान हो गया। अनजाने खौफ के ज़ेर असर मेरा दिल कांपने लगा। फिर मुझे अपने दाएं बाजू पर बंधे बाबा कमाल शाह के दिए तवीज़ ख्याल आया। मैंने अभी इस पर हाथ रख कर लचमत मांगनी चाहिए थी। बोला, तुम बस मत समझो कि मैं मर जाऊँगा या मेरे जीवन का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, बल्कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग होते ही एक नया जन्म लेगी और फिर मैं उस मूर्ख जगदूश को हमेशा के लिए नष्ट करने की शक्ति हासिल करूँगा। इसके मुँह से उसका सुनकर मैं बुरी तरह चौंके बगैर नहीं रह सका। तब तुम जगदूश को जानते हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह। वो मेरी इज्जती का सबसे बड़ा खतरा है। बोला, तो सुन, तो मैं भी उसका हूँ। इख्तियार मेरे मुंह से निकला और नारो जोगी चौंक का मेरे तरफ सब देखने लगा। फिर तब उसने एक बार फिर जोर लड़बड़ा पड़ कर मुझ पर कुछ फूंक मारी। मुझे यूँ लगा जैसे ज़मीन ने मेरे पाँव छोड़ दिए हों। मुझे अपने पैरों की ताकत लौटती महसूस हुई। अगर जगदूश तेरा भी बैरी है तो फिर उसे क्यों जिंदा छोड़ना चाहते हो? नारो जोगी मुझे समझाने अंदाज में बोला, और याद रख, तो उससे रिसर्च करने की शक्ति नहीं रखता। मुझे गणेश देवता की शक्ति हासिल है। उस मूर्ख जगदूश को ख़त्म करने का केवल तरीका यही है जो मैं कह रहा हूँ, यानी तू मुझे कत्ल कर डाल। मैंने 3 दिनों का जॉब मुकम्मल कर लिया है। मुझे आत्मा शक्ति हासिल हो जाएगी। ले खंजर आ, उतार दे इसे मेरे सीने में। उसने खंजर वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं चार कदम पीछे हटा। समझ गया कि इसकी बात किसी कीमत पर नहीं मानूंगा। तब वो खंजर के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके हुहार स्वाकी से बोला, ठीक है फिर, अब मैं तुझे मार कर तेरी आत्मा में अपनी जान मुकम्मल कर लूँगा। ये कहकर वो कराता हुआ खंजर तोड़े मेरी तरफ लपका। मैंने जो इकाई दी वो भी इकाइयाँ निकला। फ़ौरन एक बाजू मेरे गर्दन गिर्द मायल करके जकड़ लिया। मैं इसकी इस्तखानी पिंजर रुमाल लागर वजूद की बेपनाह ताकत का आज भी मोतरफ हूँ। यहाँ तो मैं समझा था कि उसे सूखे सड़े जोगी का एक ही में पटक दूंगा तो उसकी हड्डियाँ चढ़ जाएंगी, मगर मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। अब जैसे ही उसने वो खंजर मेरे पेट में घूमना चाहा, मैंने फुर्ती से वो कलाई दबोच ली और ज़ोर आजमाई में मुझे दांतों पसीना आ गया। खंजर का वही फल लम्हा लम्हा अब मेरे सीने की तरफ आ रहा था। उसका वक्त के मखनी वजूद में बिला की ताकत थी। जब मैंने देखा वो मेरी जान का बैरी बन चुका है तो मैंने बिला हर उससे मुकाबले की ठान ली। अपने गुट्टे की एक जोरदार ज़रब उसके पेड़ पर सीध कर डाली और उसके हलक से वे अचानक चीख बुलंद हुई। गर्दन पर मेरे उसके जिस्मानी हाथों के शिकंजे गिरफ्त ज़रा कमज़ोर पड़ी तो मैंने उसे परे धकेल दिया। हंज का दस्ता अभी तक उसके हाथ में दबा हुआ था और इसका चेहरा लाल बबूका हो रहा था। एक बार फिर खंजर तोड़ते हुए वो गिरा कर मुझ पर झपटा। इस पर मैंने लात चला दी और जो उसके लबूतरे चेहरे पर मगरी, मगर उसने आप को संभाले रखा और उछल कर अपनी दोनों टांगें मेरे सीने पर दे मारी।
میرے قدم اکھڑ گئے اور میں عقب میں لٹکراتا ہوا کھو کی پتھریلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ عصبی چماوری طرح مجھ پر جھپٹا اور مجھے چاروں شانے چت زمین پر گرا دیا۔ اب وہ کم وقت میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ میں نے پلٹی کھائی اور وہ میرے نیچے آ گئی۔ اس طرح میں نے اس کے خنجر والے ہاتھ کو موڑ ڈالا۔ نتیجن خنجر اس کے سینے آئین دل کے مقام پر ترازو ہو گیا۔ اس کے حلق سے دل دو چیخ برآمد ہوئی اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ خنجر دسے تک اس کے سینے میں اتر چکا تھا اور اب وہاں سے بال بال خون بہنے لگا۔ میں دہشت زدہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، چند قدم پیچھے جا کھڑا ہوا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے خون میں نہائے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا۔ بار وادی میں طوفان باد و بہارا کا شور اب تھم گیا تھا۔ ہر سو گہرا سکوت تھا، البتہ باہر چلنے والی ہوائیں بدروحوں کی طرح چیخ رہی تھیں۔ موجہ ہول سے آنے لگے۔ میری دامغد نظریں ہنوز نار جوگی کے خون آلودہ وجود پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پھر بھی مرا نہیں تھا، جس کی ماضی اس کے بار بار جان گنی کے عالم میں جھٹکے لیتے وجود عیاں ہو رہی تھی۔ پھر ماں نارو جوگی کے لب کپوائے، بیوقوف مجھے مار ڈال مار ڈال، جلدی کر، میں ڈل کر رہ گیا۔ مک بعد لہجے میں مجھ سے فریاد کر رہا تھا، پتہ نہیں یہ کیا تماشا تھا اور کیا کورک دندہ تھا۔ میں نے فوراً وہاں سے باز جانی اٹھا دی، لہٰذا جیسے میں عدم ہوئے نارو جوگی کے قریب سے گزرنے لگا، اس نے نہ جانے کس طرح لیٹے لیٹے میری پنڈلی پکڑ لی۔ میں پہلے ہی خوف آمیز پریشانی میں مبتلا تھا کہ منہ کے بل گرا اور بے اختیار میرے حلق سے خوفزدہ چیخ نکل گئی۔ شکر تھا کہ چہرے پر چوٹ نہ آئی۔ نہ جا مجھ اس طرح ادبوا کر کے نہ جا، مورکھ بولچا کرنے لگا، اور مجھے مار ڈال، میری بنتی مان لے، میں بہت سخت تکلیف میں ہوں، مجھے مار اور میری آتما کو اس کشش بڑے شریر سے مکتی دلا دے۔ بصور لرز خیز انداز میں گڑگڑانے لگا۔ میرا دل کپکپا رہا تھا۔ میں نے زور لگا کر پاؤں میں اس کے سوانی پنجے زاد کرانے کی کوشش کی، مگر اس کی زخمی حالت بھی قائم تھی۔ اچانک ایک آواز میں ٹھٹک، چھن چھن چھنا چھن چھن چھنا چھن۔ رات پہر اور دم کو سناٹے میں پرسرار آوازیں میری ویستے بکھر رہی تھی۔ یہ آواز کھو کے باہر سے آ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس آواز میں کیسا طلسم تھا کہ میں نے یکدم بے ہوش کر زمین پر پڑا رہا۔ میں نے محسوس کیا نارو جوگی بھی اس آواز کو سن کر ساکت ہو گیا تھا۔ میرا دل بری طرح دک دک کرنے لگا۔ چن چن چھنا چھن، یہ پرسر آواز، جادو امیز آواز لمحہ بلمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میری ٹھٹکی ہوئی نظریں کھو کے دانے پر جمی ہوئی تھیں۔ باہر وادی میں طوفان باد و بہار کے تھم جانے کے بعد سناٹا مزید گہرا ہو گیا تھا اور آسمان بھی شاید صاف اور روشن ہو گیا تھا۔ چاند کی صحرگیں چاندنی پھیل چکی تھی۔ پھر میں نے اس روشنی میں ایک عجیب و غریب سایہ کھو کے دانے پر ابھرتے ہوئے دیکھا۔ جو کوئی بھی تھا کھو کے دانے کے قریب آ گیا تھا۔ تب میری پڑی پڑی تھی نگروں جگر پاش منظر دیکھا۔ ایک بکھرے ہوئے کچڑی اور چٹاؤں خدا بالی ہوئی سیاہ چہرے کی عورت کھو کے دانے پر نمودار ہوئی، اور اس کا چہرہ خدا ایسا ڈراؤنا اور ویسٹ خون رنگ چہرہ میں نے زندگی آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ کوئی ڈائن تھی، انتہائی کریہ صورت، اس کا چہرہ تکون تھا، آنکھیں لال انگارہ تھیں، چہرے پر انگنت دراڑیں، ہاتھوں کے ناخن لمبے اور گدھ کی چونک کی طرح خمدار، ناک لمبی تھی اور آگے کو مڑی ہوئی، ٹھوڑی بھی لمبوتری تھی، بازو سے خون کی لکیریں بہہ بہہ کر جم سی گئی تھیں۔ میں نے جب اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو سانس لینا بھول گیا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، وہ ایک مروس پچھل پیری چڑیل تھی، ایک خونہ شام چڑیل۔ میں نے اپنے متحیر پڑتے حواسوں کو یکجا کیا اور پورے بڑے جھٹکے سے اپنی ٹانگیں نارو جوگی کی استوانی گرفت سے چھڑائیں اور پھر دہشتزدہ ہو کر کھو کی پتھریلی دیوار سے جا لگا۔ ادھر زمین پر پڑے جوگی کی بھی اس خونہ شام چڑیل پر نظر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہ دہشتزدہ نظر آنے لگا اور پہلے سے زیادہ گریزاری کرتے ہوئے بولا، اوے مورکھ، اب بھی وقت ہے، مجھے مار ڈال، ورنہ یہ میرے کلیجہ کھا جائے گی اور میں کہیں کا بھی نہیں رہوں گا۔ اس مورکھ جگدوش کی بھیجی ہوئی ایک چڑیل داسی ہے یہ، تجھے بھی مار ڈالے گی، جلدی کر، میں مرنے کے بعد آتما شکتی حاصل کر لوں گا تو پھر یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ورنہ اگر جب کلیجہ کھا گئی تو میں بسی کی موت مارا جاؤں گا، میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ادھر چڑیل نے ایک کری انگیز چیخ ماری، زمین پر پڑے نارو جوگی کی طرف لپکی۔ مجھ پر اس چڑیل کی دہشت بری طرح سوار تھی۔ میں اپنی جگہ بالکل بے حس و حرکت ہو گیا۔ تب پھر میں نے دیکھا اس چڑیل نے لمبے لمبے ناخنوں والا پنجہ نارو جوگی کے سینے میں گاڑا۔ اس سینے کا پنجر توڑ کر سرخ سرخ دل نکال لیا۔ نارو جوگی حلق سے ایک بھیانک دل ہلا دینے والی چیخ ابھری اور اس کے بے سود وجود نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور بالکل ساکت ہو گیا۔ چڑیل بڑے آرام سے دل چبانے لگی۔ اس کی باچھوں سے جانگتے خون آلود نوکیلے دانت
بڑے خوفناک نظر آ رہے تھے۔ وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بس ہی نارو جوگی کا سارا دل چبا کر کھا گئی اور پھر حقارت سے بڑبڑائی۔ بڑا آیا تھا جوگی جگدوش کو مارنے والا، ہا ہا ہا۔ اس نے ایک ڈراؤنا کہہ کر اگلا اور پھر اچانک اس نے بڑے خوفناک نظروں سے مجھے گورا۔ میرا دل اچھڑ کر حلق میں آ ٹکا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ قریب آئی، میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ وہ خرخراتی آواز سے مجھ سے بولی، کیوں رے؟ میرے جھوٹ جگدوش کو ختم کرنے آیا تھا تو؟ بول بول، اب تیرا جگر پہلے کھاؤں یا دل؟ ویسے تیرا دل بڑا مزیدار ہوگا۔ وہ بے ہنگم سی انداز میں ہنسنے لگی۔ اس کے دانتوں کی قطار بڑی ہموار تھی جو خون آلودہ ہو رہے تھے۔ نارو جوگی تو ختم ہو چکا تھا، اب یہ خون آشام چڑیل میرے در پہ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں اس طرح خوف زدہ ہوتا رہا تو یہ چڑیل میرا بھی نارو جوگی والا حشر کرے گی۔ مگر اچانک میں حیران رہ گیا۔ وہ چڑیل ذرا دیر تک مجھے اپنی لال لال آنکھوں سے گھورتی رہی، اس کے بعد خاموشی کے ساتھ کھو سے باہر نکل گئی۔ مجھے اب سارے گورکھ دندے کا بدری ادراک ہوا تھا۔ نارو جوگی جگدوش کو ہلاک کرنے کے لیے 3 دنوں سے اس برفانی ویرانے میں جاب کر رہا تھا، اور اتفاق سے تیسرا دن اس کا جاب مکمل ہوا تو میں ابھی یہاں پہنچا تھا۔ جاب مکمل ہونے کے بعد نارو جوگی نے غالباً اپنے پرسرار علم کے ذریعے اس بات کا پتہ لگا لیا تھا کیونکہ جگدوش جیسے بڑے ساحر کا مقابلہ تبھی کر سکتا ہے جب اس کی روح اس کے شریر سے الگ ہو جاتی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کی عدو قتل ہوتا۔ اس کے لیے نارو جوگی نے میرا انتخاب کیا اور میرے انکار پر اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کر ڈالا۔ مقصد یہی تھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے خوف سے اسے قتل کر ڈالوں۔ اس میں وہ کس حد تک کامیابی رہا، مگر جگدوش بھی شاید اپنے ہم اثر دشمنوں سے غافل نہ تھا۔ اس نے نارو جوگی کو اپنی ایک خون شام چڑیل کو ختم کرنے کے لیے یہاں بھیج دیا۔ مجھے پچھتاوا بھی ہو رہا تھا کہ کاش میں نارو جوگی کی بات مان لیتا، جگدوش کو اس کے دشمن کے ذریعے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا، مگر یوں بلا وجہ اپنے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے رنگنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اچانک ایک خیال سر سامنے ذہن میں آیا۔ میں جلدی سے باہر نکلا۔ دائیں جانب میں نے چاندنی میں اس خون شام چڑیل کو جاتے دیکھا۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ جگدوش کے مسکن کی طرف جا رہی ہے، لہذا یہ سوچ کر میں اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب شاید میرا جگدوش کا فیصلہ کن ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ میرے اندر اب کے بار جگدوش کے جنگ کرنے کا جوش سوا ہونے لگا تھا۔ ٹھٹتی ہوئی رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ میں چڑیل کے تعاقب میں محتاط روی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا، اس طرح اسے ذرا بھی اپنے تعاقب شبہ تک نہ ہو۔ بالآخر میں اس وقت تعاقب کرتا ہوا ایک پہاڑی کی نسبت تنگ ٹاؤ میں داخل ہوا تو سامنے مجھے ایک پرانی وضع کا پس قد مینار والا معبد خانہ نظر آ گیا۔ وہ خون شام چڑیل اس کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ جگدوش سے فیصلہ کن جنگ اور سونی کے دیدار محبوبانہ کے تصور سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سونی کے محبوب خانہ تصور نے میرے اندر ایک عجیب سی پرجوش طاقت بھر دی تھی۔ میں آگے بڑھا، معبد کا دروازہ نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ سنگی کھلی چوکھٹ تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر داخل ہو گیا اور سامنے ہی بلند چھت والے حال کمرے میں جگدوش موجود تھا، اور خون شام چڑیل اسے نارو جوگی کے بارے میں اس کی ہلاکت کی خوشخبری سنا رہی تھی۔ دائیں جانب علم نصیب سونی سوگوار بیٹھ رہی تھی اور اسے سلاخ دار سنگی کوٹری میں بند کر رکھا تھا، اور سب کی نگاہ بحق وقت مجھ پر پڑی تھی۔ سونی نے تو ہلکی سی پرمسرت چیخ بھی ماری تھی، البتہ جگدوش کی پیشانی پر چسپا اگلوتی آنکھ میں جیسے آتشہ ابل پڑا تھا۔ وہ اس وقت اپنی اصلی شیطانی روپ میں موجود تھا اور ایک سنگی چنگمودرے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کا سارا جسم سیاہ تھا اور وہ کسی افریقی سانڈ کی طرح موٹا تازہ بھی۔ اس کی پیشانی پر اگلوتی آنکھ اس وقت بھی بڑی خوفناک نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی طرح بھی اجنبی مخلوق سے کم دکھائی نہیں دیتا پڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے معبد خانے میں دیکھ کر ایک زوردار وحشیانہ چنگاڑ ماری اور اکلوتی آنکھ سے میری طرف گھورتے ہوئے آ کر بولا، اوے مورخ، تو یہاں بھی آ گیا؟ لگتا ہے تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے شیطان مردود، تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں نے اس کی اکلوتی آنکھ میں گور کر بے جگری سے اسے للکارا۔ ایک ہی وہ پریشان نظر آنے لگا۔ اس کی شتونگڑی خون شام چڑیل ایک بھیانک چیخ مار کر میری طرف لپکی۔ میں فوراً اپنے دائیں بازو پر بندھے بابا کمال شاہ کے تویز پر ہاتھ رکھ کر کلام پاک کا ورد کرنے لگا۔ ادھر جیسے ہی وہ خون شام چڑیل میرے ذرا قریب آئی تو اچانک وہ ہوا میں اچھلی اور پھر جیسے کسی نادیدہ مخلوق نے اسے اٹھا کر پتھری دیوار پر دے مارا۔ چڑیل کے حلق سے ابھرنے والی چیخ بڑی لرزہ خیز تھی۔ اس کا سر پاش پاش ہو گیا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔
میں جگدوش کی طرف بڑھنے لگا، وہ زیر لب کچھ بدبدا رہا تھا۔ اب میں نے بابا کمال شاہ والا تویز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ سونی پھٹی پھٹی غیر چیزی نگاہوں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے عقل خوشی اور پریشانی کے آثار بھی تھے۔ میں نے اشارے سے سونی کو تسلی دی اور جگدوش کے بدحیت سیاہ اور چہرے پر نظریں گاڑ دی اور جوش سے بھرپور لہجے میں بولا، مردود جگدوش، تیرا اب آخری دن آن پہنچا۔ مگر بستور زیر لب کچھ بدبدائے جا رہا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ مجھے گھور رہی تھی، لگتا تھا جیسے وہ کسی بڑے منتر کی تیاری کر رہا تھا، کوئی بڑا داؤ مجھ پر آزمانے کے لیے اسے پر تول رہا تھا۔ اچانک سونی کے پاتی آواز ابھری، وہ کوٹری کے سلاخدار دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ شوکت، حسین تھا، تم بھاگ جاؤ، نہیں تو یزدان۔ سونی تم بالکل فکر مت کرو، یزدان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں تمہیں آج اس مردود کی قید سے چھڑا کر ہی دم لوں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ادھر اچانک جگدوش نے اپنا منتر پورا کیا اور بلند آواز سے مجھے گرا کر بولا، مورخ، آج میں بھی تیرا صفحہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو نے لگتا ہے چلا رام اور نارو جوگی کی عبرتناک انجام سے سبق نہیں سیکھا، ابک تو۔ یہ کہا کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، اجمی زبان میں کسی کو پکارا۔ اچانک میری دائیں بائیں زمین شک ہوئی اور دو عجیب الحرکت مخلوق نمودار ہوئیں۔ اگرچہ ان کے قد قامت تو عام انسانوں کی طرح تھے، پر ان کے 6 ہاتھ تھے۔ اضافی 4 ہاتھوں سے وہ ہاتھ سینے کی طرف اور 2 پشت کی جانب تھے۔ ہر ہاتھ میں مختلف ہتھیار تھے، کسی نے تلوار دبا رکھی تھی تو کسی نے سنان اور خنجر تھام رکھے تھے، جبکہ دوسرے 6 ہاتھ والی مخلوق کے ہر ہاتھ میں آئینی نکویلے کانٹوں والا گرز تھا۔ ختم کر دو اس مورخ کو، جگدوش نے بلند آواز میں اپنے دونوں چہروں کو حکم دیا۔ میں ذرا پریشان ہو گیا۔ اچانک مجھے اپنی سماعتوں میں ایک شناسا آواز سنائی، شوکت حسین، ان مردود شیطانوں سے ذرا بھی نہ ڈرنا، یہ طرح کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تک جگدوش امر سادھنے کی طاقت حاصل نہیں کر لیتا، وہ ذرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تم کسی طرح ان کے ہاتھ سے گرز چھین لو اور جگدوش پر ٹوٹ پڑو۔ اس آواز نے میری ہمت سوا کر دی اور میں مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر جیسے ایک 6 ہاتھ والے مخلوق نے للکارتی ہوئی چیخ کر مجھ پر حملہ کیا، میں نے پھرتی سے خود کو اس کے حملے سے بچایا، پر اس کے 6 ہاتھوں کے حملے سے میرا بچ نکلنا ناممکن ہی تھا۔ نتیجتاً سنان اور خنجر میرے ہاتھ نے مجھے جا لیا، مگر جیسے ہی سنان اور خنجر میرے وجود کی طرح قریب آئے تو دفعتاً دونوں ہتھیار اس کے ہاتھ سے خود کو چھوڑ کر فرش پر گر گئے۔ میں نے پھرتی سے دونوں ہتھیار اٹھا لیے اور سنان کو تول کر اس کے سینے کا نشانہ لیا اور زور سے اچھال دیا۔ وہ ابھی تک حیرت میں گم تھا کہ اس کے ہاتھوں سے سنان اور خنجر کیوں کر چھوٹ کر گرے، اور یہی حیرت اسے لے ڈوبی اور میرا پھینکا ہوا سنان اس کے سینے میں پست ہو گیا۔ اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ ابھری اور وہ لڑکھڑانے لگا۔ ادھر دوسری 6 ہاتھ والی مخلوق آئینی گرز لہراتی ہوئی مجھ پر جھپٹی۔ میں نے سکی چبوتری طرف دوڑ لگا دی، جس پر جگدوش برجوان تھا۔ خنجر میرے ہاتھ میں جا، جگدوش اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ ادھر 6 ہاتھوں والی مخلوق آئینی گرز لہراتی میرے پیچھے لپکی۔ یہ میری چال تھی۔ میں یکدم زمین پر بیٹھ گیا اور جیسے وہ مخلوق میرے سے قریب پہنچی، میں نے اپنی ایک ٹانگ اس کی دونوں ٹانگوں سے باہر میں اڑا دی۔ وہ ایک بال زمین پر گری۔ میں پھرتی سے اٹھا اور اس کے ایک ہاتھ سے گرز چھین کر پرے جا گرا تھا۔ میں نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ وہ ایک 4 فٹ کی زنجیر سے بندھا ہوا لوہے کا بڑا سا کانٹے دار گرز تھا اور خاصا وزنی تھا، مگر میں نے دونوں ہاتھوں سے آئینی زنجیر کی مدد سے فضا میں گھما کر اس مخلوق کے سر پر رسید کر دیا۔ اس کا سر پاش پاش ہو گیا، وہ آواز تک نکالے بغیر ڈیر ہو گیا۔ جگدوش نے اپنی دونوں چیلوں کو عبرتناک حشر دیکھا تو اس نے دوبارہ اپنے دونوں بازو فضا میں بلند کیے۔ اچانک اس کے دائیں پہلو سے 2 ببر شیر نمودار ہوئے، دونوں نے خوفناک داڑ ماری اور مجھ پر چھلانگ مار دی۔ میں دہشت زدہ سا رہ گیا، مگر میرے ذرائع قریب پہنچ کر مٹی کے ڈھیر بن کر فرش پر بکھر گئے۔ جگدوش فوراً اٹھ کر قید خانے کی طرف بھاگا۔ سنگی کوٹری کا سلاخدار دروازہ کھول کر سونی کو باہر نکالا۔ میں دک سے رہ گیا۔ وہ سونی کو لے کر فرار ہونا چاہتا تھا۔ میں نے آری گرز لہایا اور تا کر اس کی ٹانگوں پر مارا۔ نکولے کانٹوں والا گرز اس کی دونوں ٹانگوں سے ٹکرایا اور جگدوش ایک بھیانک چیخ مار کر گر گیا۔ سونی میری طرف دوڑی۔ میں نے گرز کی زنجیر کو پھر فضا میں لہرایا اور چاہتا تھا کہ اسے جگدوش کے سر پر دے ماروں، مگر دوسرے لمحے جگدوش کی جسمانی حیت بدلی اور ایک بڑی سی چمگادڑ بن کر پھڑ پھڑاتا ہوا فضا میں بلند ہو گیا اور محبت کی مخروطی چھت تلے گمیریاں بھرنے لگا۔ اس کا پورا جسم چمگادڑ تھا، مگر سر اسی کا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے قطروں کی صورت ٹپک رہا تھا۔ میں نے سونی کو چھونا چاہا تو وہ چلا کر بولا، نہیں شوکت، ابھی مجھے نہ چھونا جب تک یہ موذی شیطان دفع نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر مجھ سے چند قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ جگدوش چمگادڑ کی صورت فضا میں گمیریاں بھرتے ہوئے رکھی آواز بولا، مورخ، تو نے آج مجھے شکست دے دی، مگر یاد رکھنا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔
اور تیری اس محبوبہ کو ضرور تجھ سے چھین کر اتنی دور لے جاؤں گا کہ تو ساری عمر نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ یہ دھمکی دینے کے بعد وہ پھڑپھڑاتا ہوا معبد کی کھلی سنگی چوکھٹ سے باہر تاریکی میں پرواز کر گیا۔ شوکت دوش کے معبد سے نکلتے ہی سونی خوشی سے چلا کر میری طرف دوڑی اور میں نے اپنے دونوں پیاسی باہیں پھیلا دی اور اس میں سما گئی۔ خاصی دیر تک ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو کر اپنے پیاسے دل کے صحرا کو محبت کی پار سراب کرتے رہے۔ سونی کو پا کر جیسے میرے دل کی ازلی تمنا پوری ہو گئی، وہ بھی مجھے پا کر خوشی سے رو پڑی۔ محجور جذبات کو سنبھالنا ذرا تھما تو میں نے آسیر سے خود سے علیحدہ کیا اور اس کی گنہری زلفوں کو سنوارتے ہوئے محبت بھری حلاوت سے بولا، زونی اب تیرے سارے دکھ دور ہو جائیں، آؤ اب واپس چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم معبد خانے سے باہر آ گئے۔ دو مشرقی برف پوش چوٹیوں سے پھوٹ رہی تھی۔ جی تو یہ تھی قسط نمبر 15۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔